بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رب پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب مجاہد ملت مجاہد اسلام کے جنازے میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو جو آپ لوگوں کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو ڈیتھ کی تھی وہ بتایا تھا، آپ لوگوں نے میری کیفیت بھی دیکھی تھی۔ یقین مانیں کہ ابھی تک میری کیفیت بحال نہیں ہوئی۔ میں جمعے والے دن جنازے میں جا رہا تھا تو بھی میرے کو بخار تھا، اور سارا دن ادھر میں بخار میں تھا۔ کل رات کو بھی میرے کو بخار ہو گیا، اور میرا مقصد جنازے میں جا کے کوریج کرنا نہیں تھا، میرا مقصد تھا جنازے میں جا کے سعادت حاصل کرنا۔ کوریج حاصل کرنے کے لیے جو میڈیا یا یوٹیوبر گئے تھے انہوں نے خوب کوریج کی۔ تو دوستو، وہ مناظر دیکھ کے یقین کر کے بس میں آپ کو اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا ہوں کہ دنیا نے دیکھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو جنازہ تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مخالف تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمارے ان کے ساتھ اختلافات تھے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، لیکن جب ان کا جنازہ ہوا تو سب لوگ یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ واقعی ہم غلط تھے۔ وہ ایک سچا عاشق رسول تھا، تو سب لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ ہاں، ابھی تک بھی معلوم ہے کہ کچھ لوگ ہیں، بلکہ بہت سارے لبرل مافیا ٹائم ہیں یا گورنمنٹ کی جو موجودہ حکومت ہے یا اپوزیشن والے ہیں، وہ اس چیز پہ بہت کوشش کی ہے کہ اس علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو موت ہے اس کو تھوڑا اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے، لیکن انشاءاللہ وہ ناکام رہے۔ تو دوستو، سب لوگوں نے دکھایا ہے کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول شریک تھے، لیکن جو اس میں نے یہ چیز دیکھی کہ یقین کر اس میں یونیورسٹیوں، کالجوں کے ہر طبقہ کا لوگ موجود تھا، اور سب رو رہے تھے۔ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی صاحب نے جب اپنا حلف نامہ لیا تو اس ٹائم تو بس رکت امیزی یعنی کہ مناظر تھے۔ جب وہ حلف لے رہے تھے تو وہ مسلسل رو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے جو اس نے حلف نامے میں اعلان کیا کہ سب لوگ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ پورا عمل کرو گے، اور اس نے اسی ٹائم کھڑے ہو کے کفار کو، یہود و نصارہ کو باقاعدہ نام لے کے، گیرٹ ویلڈر جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اس کا نام لے کے اس نے مخاطب کر کے کہا۔ تو اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں دوستو وہ یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ تحریک آگے ایسے چل سکے گی۔ اصل جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، یہ لوگ کمزور ایمان والے لوگ یہ بول رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے جن کا ایمان مکمل ہے وہ کبھی یہ چیز نہیں بولتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ممتاز قادری شہید کی جنازہ ایک امت مسلمہ کے لیے ایک کتنا اچھا ثابت ہوا کہ پوری امت مسلمہ نے اس سے بہت سبق حاصل کیا، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جو کوشش تھی، جو اس کی سٹرگل تھی، بہت کم عرصے میں اس نے عوام کے اندر ایک ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، اہل بیت سب کی محبت جگا کے رکھ دی، ہر طبقے کے لوگ میں، صرف مدرسے کے عالموں یا علماء اکرام نہیں، ہر یونیورسٹی، کالج، مزدور، جوان، بوڑھے سب کے اندر نے اس نے ایک عشق محبت کا ایک، جیسے کہ ہم پنجابی میں بولتے ہیں، گھٹی ڈال دی اس نے، اور اس کا نتیجہ آج کیا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے میں سب لوگوں نے دیکھا۔ اور یقین مانیں کہ دوستو یہی علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی طرح ہی ثابت ہوگا۔ جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ ایک نوجوان خون ہے، اور اس کا جذبہ اس نے واضح کہہ دیا پہلی تقریر میں، جب سب لوگوں کو معلوم تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی کی حیات میں کبھی کسی نے، میڈیا نے، لبرل مافیا، گورنمنٹ نے، سب لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، لیکن اس کی جنازے میں دکھانے کے لیے مجبور ہو گئے، لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی، اور علامہ خادم حسین رضوی کے جو صاحبزادے تھے جس کو ابھی امیر بنایا گیا، تو اس نے پہلا ہی نعرہ یہی لگایا
کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اس نے کوئی لچک پیدا نہیں کی۔ انہوں نے بولا کہ میں انشاءاللہ بابا جی کا جو مشن ہے وہ بڑی ایمانداری اور مخلصانہ طریقے سے آگے لے کے چلوں گا، اور اس کا بھرپور ساتھ دینا ہے پاکستان کی عوام نے۔ یقین کر اس جنازے میں ایسے میں آپ لوگوں کو جھوٹ بول دوں کہ اس اتنی بڑی تعداد تھی کہ جو آدمی جدھر کھڑا تھا وہ ادھر ہی کھڑا تھا، وہ کوئی کوریج نہیں کر سکتا تھا، ادھر ہی کھڑا ہو کے اس نے اپنی ویڈیو بنائی یا جو پکچر وغیرہ لی، وہ نکل نہیں سکتا تھا، اتنا زیادہ رش تھا۔ ہاں، جس علاقے میں شدرہ کی طرف سے یا داتا دربار کی طرف سے یا مختلف جو روڈ آتے تھے، جو گریٹر اقبال اپنا گراؤنڈ ہو گیا یا بادشاہی مسجد ہوگی یا مینار پاکستان، پوری عوام نظر آ رہی تھی۔ تو ہر آدمی جس کونے میں جس سمت میں کھڑا تھا انہوں نے اپنی ادھر بریکنگ کی، اپنا انہوں نے جو فوٹو پکچر لینے کی کوشش کی۔ تو دوستو، یہ امت مسلمہ کے لیے بہت دکھ کی بات تھی، اور اس میں خاص کر جو اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسجد ہے عراق بغداد میں، اس کے جو امام ہیں عمر شیخ صاحب نے باقاعدہ شرکت کی، اور باہر ملکوں سے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، کیونکہ ادھر نیٹ ورک کا پرابلم تھا، اس لیے سوشل میڈیا میں بریکنگ نہیں چل رہی تھی۔ بعد میں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں کن لوگوں نے شرکت کی۔ تو ابھی دوستو ہمارا جو کیا کام ہے، ہم لوگوں نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جو لوگ خادم حسین رضوی صاحب کی وفات پہ خوش ہو رہے ہیں، ان کو یہ پیغام ہے ہماری طرف سے کہ آپ کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، چاہے وہ قادیانی ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے لبرل مافیا ہے، چاہے یہود و نصارہ ہیں۔ انشاءاللہ خادم حسین رضوی چلا گیا ہے، اس کے نظریات نہیں چلے گئے، وہ نظریات عوام کے اندر عکس بن کر ان کے اندر پیوست ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے نظریات کبھی نہیں گئے، وہ بس ظاہری صورت سے ہمارے سے وہ چلا گیا، ہمارے ذمے وہ ایک کام کر گیا، ابھی ہمارا کام ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو بہت ساری بریکنگ ہے خاتم حسین رضوی صاحب کی، جتنی بھی ویڈیوز بنائیں اتنی کم ہے۔ تو میں آہستہ جو بھی وہ جو خنزیر ملعون ہے گیرٹ ویلڈر، اس نے بھی پارلیمنٹ میں کچھ تقریر کی، اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ بہت بڑے مشائخ جو علامہ خادم حسین رضوی کے مخالف تھے، یا عقائد کے حساب سے یہ مخالفت رکھے تھے، انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے بیان دیے، دل خوش کر دیا انہوں نے، کہ جو مخالف آدمی بہت ہی ایک عقیدت کے ساتھ جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، کہ اپنے تو تعریف کرتی ہیں، لیکن ابھی ہمارا کام کیا ہے کہ ابھی ہم کو اس کے اوپر ابھی کیا بولتے ہیں کہ ہم کو اور زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ جتنے لبرل مافیا ہیں یا پاکستان میں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کے ساتھ بار چھیڑخانی کی کوشش کی جاتی تھی، تو واحد شخصیت علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی تھے جو میدان میں آ جاتے تھے۔ تو ابھی ان قریبی میں گورنمنٹ یہ کوشش کرے گی، کیونکہ FATF کے حساب سے جو حافظ سعید ہے اس کو بھی سزا ہو گئی ہے، جو مولانا رشید ہے اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب تو اللہ کے کرم سے یہ تو سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے تو فرانس کے سفیر کو واپس نہیں کر سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے۔ تو دوستو میں انشاءاللہ وقفے سے یقین مانو ابھی تک میری جو کیفیت ہے وہ نارمل حالت میں نہیں آئی ہے، تو میں انشاءاللہ جو بھی بریکنگ جو بھی خبر آئے گی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ لوگ وہی جذبے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو مخالفین خوش ہو رہے ہیں کہ بابا خادم حسین رضوی اس دنیا سے چلے گئے، تو ابھی یہ تحریک دھیمی پڑ جائے گی یا کمزور ہو جائے گی، تو پھر وہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ بھئی ہم نے جو آئیڈیا لگایا تھا، اندازہ لگایا تھا، وہ تو سچ تھا۔ لیکن انشاءاللہ ہم ان کے جو مشن ہے یا خادم حسین رضوی صاحب کے جو نظریات تھے اس کو انشاءاللہ مرتے دم تک لے کے جائیں گے۔ دوستو اپنا خیال رکھنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔